سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اوان۔ آج میں موجود ہوں لودھرا کے نواحی علاقے دھنوٹ میں ارائیں زرعی فارم پہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ترقی پسند کسان چودھری کاشف اسلام، جو کہ فارن کوالیفائڈ ہیں لیکن واپس اپنے علاقے میں آ کے انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور جدید فارمنگ شروع کی ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ یہ اپنے فارم کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ایک انتہائی ٹھنڈے علاقے کی جو فصل ہے اسٹرابری، وہ انتہائی گرم علاقے میں لگائی ہوئی ہے۔ تو اس پہ ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کہ اسٹرابری کو لودھرا جیسے گرم علاقے میں لانا کس طریقے سے آپ لے کے آئے، اور یہاں پہ اس کو آپ کس طریقے سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اس کی پنیری مطلب آپ کیسے تیار کرتے ہیں، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ باہر سے پڑھ کے آئے اور پھر آ کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں 2007 میں جب اپنے آبائی علاقہ دھنوٹ میں واپس آئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تو یہاں پہ روایتی فصلیں تک ہو رہی تھیں، کچھ حد تک ٹنل فارمنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اسٹرابری کا مجھے شوق تھا شروع سے ہی، ایز اے کراپ بھی، ایز اے فروٹ بھی پسند رہی ہمیشہ سے۔ تو میں نے اپنے اس ایریا میں اس کو ٹرائی کرنے کا سوچا، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈرپ اریگیشن کو انسٹال کیا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو زمین ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ سافٹ نہیں ہے، ہارڈ پینز میں ہے۔ تو ڈرپ کے اوپر اسٹرابری کو ہم نے کاشت کیا 2007 میں پہلی دفعہ، اور الحمدللہ بڑی اچھی ایک سکسیس سٹوری بنی۔ ہم نے یہاں سے اچھی پیداوار لی اور اچھے پیسے یہاں سے حاصل کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو ٹھنڈے اور گرم علاقے کا کانسیپٹ ہے، وہ صرف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاکستان میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پنیری جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں کاشت کی جاتی ہے، کیونکہ اس پودے کو فروٹ پروڈیوس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چلنگ آورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ پنیری جب ہم جو لے کے آتے ہیں سوات سے لاتے ہیں، دیر سے، اپر دیر سے، ان ایریاز میں سے آتی ہے جو کہ انتہائی سرد علاقے ہیں۔ تو پنیری کی جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے چلنگ آورس کی، وہاں پہ وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ جب ہم پنجاب میں اس کو اپنے ملتان یا لودھرا یا بہاولپور ان گرم علاقوں میں لے کے آتے ہیں، تو اس وقت ہم لگا رہے ہوتے ہیں اس کو اکتوبر میں۔ اکتوبر، نومبر اور دسمبر اس کے پاس 3 مہینے ہوتے ہیں، یہ اپنا پلانٹ جو ہے اسٹرکچر بناتا ہے، اور فروری میں، جنوری کے اینڈ میں یہ اپنی پروڈکشن لے آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں بہار شروع ہو چکی ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی پودے کے لیے فروٹ پروڈیوس کرنے کے لیے آئیڈیل ویدر ہوتا ہے۔ بہار کے بعد یہ ہمارے پاس مئی تک کنٹینیو کرتا ہے۔ جیسے ہی مئی کے اندر گرمی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یہ اپنا فروٹ دینا بند کر دیتا ہے یہ پودا، اور یہ پھر اپنے رنرز نکالتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بچے دینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ آگے پنیری کے کام آتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی آگے موسم ٹھنڈا نہیں ہے، تو ہم ان پودوں کو اپنے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے محفوظ کر سکیں، لہٰذا وہ کراپ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمینیشن کی طرف چلی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جو اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے ابھی اس ٹائم بھی، یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے یا اسے ویکلی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کی مارکیٹ کون سی مارکیٹ میں سے سیل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہارویسٹنگ اس کی تقریباً روز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک پودے کے اوپر 8 سے 10 15 جو ہیں بیریز جو ہیں لگتی ہیں اسٹرا کے اوپر، وہ مطلب ٹائم ٹو ٹائم پکتی رہتی ہیں۔ تو پھر جب ہم چنائی اس کی سٹارٹ کرتے ہیں تو عموماً شروع کے جب جنوری فروری کے دن ہیں تو اس میں 2-3 دن بعد بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آج کل کا اگر ہم بات کی جائے، ٹیمپریچر ہائی ہیں، 30 کراس کرتا ہے ٹیمپریچر، ڈے لائٹ اچھی ملتی ہے ہمیں، تو پھر ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ چننا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے، مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو ہارویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جب آپ اس کو کلوزنگ کرتے ہیں تو پر ایکڑ پیداوار کہاں تک جاتی ہے؟ جی، اس کی پر ایکڑ پیداوار تقریباً کوئی 150 سے 200 من کے درمیان میں ایک ایکڑ سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ ریٹ عموماً اچھے رہتے ہیں اس کے، مارکیٹ میں اس کی اچھی ڈیمانڈ رہتی ہے ہمیشہ سے، بچوں میں، بوڑھوں میں، خواتین میں، ہر لحاظ سے یہ مقبول ہے۔ تقریباً اگر ہم اس کے پیسوں کی بات کریں تو نارمل حالات میں بھی یہ 4 لاکھ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک ایکڑ، جو اس کی سیل ہوتی ہے، یہ میں پروفٹ نہیں بتا رہا، اور یہ 7 لاکھ 8 لاکھ تک عموماً چلی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں نیٹ ایکسپینس کی بات کریں تو اس کا ایکسپینس 2 سے 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آن ایوریج اگر آپ برے سے برے حالات بھی ہوں تو آپ 1.5-2 لاکھ روپے سے لے کے، پھر اگر ریٹ اچھے ہوں گے تو آپ 3-4 لاکھ 5 لاکھ تک پر ایکڑ سیونگ اپنی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کی اسٹرابری کی کتنی ایکڑ آپ نے اسے کاشت کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس کو منڈی تک لے جانے کے لیے مطلب آپ خود جا رہے ہوتے ہیں یا یہاں پہ جو نا آڑتی خود آپ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں؟
کیونکہ ہم اس کو 2007 سے کر رہے ہیں. ہم مختلف ٹائموں پہ مختلف ایکڑ لگاتے رہے ہیں, کبھی 5, کبھی 4, کبھی 10. جو منڈی تک لے جانے کی بات ہے خود بھی منڈی بھیجتے رہے ہیں. اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس بائرز آ جاتے ہیں, ان کو ان کی مرضی کے مطابق ہم پیکنگ بنا کے دے دیتے ہیں, کوئی 1 kg میں, کوئی 5 kg میں, کوئی, اور وہ پیک کر کے ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں. وہ ہمیں یہیں پہ پیسے دے کے یہیں سے ہمارے سے مال لے کے منڈیوں میں لے جاتے ہیں, یا ڈائریکٹ ریٹیلر منڈیوں کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ریٹیلرز پہ جا کے اپنا مال ڈسپلے کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ ہی اس کو پیک کر کے کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اسے سنبھالنے کا بھی کوئی ذریعہ ہے, کوئی مطلب آپ اسے اپنے پاس اسٹور بھی کرتے ہیں؟ نہیں, اس کو اسٹور ایسا نہیں کیا جا سکتا. ہائیلی پیرشیبل پروڈکٹ ہے یہ, فروٹ ہے, تو اس کو بس ہم ڈیلی بیس پہ پک کرتے ہیں اور یہ ڈیلی مارکیٹ میں یا ریٹیلرز پہ کے پاس چلی جاتی ہے. اچھا, آپ خود تو آپ نے بتایا کہ اس پہ اتنے لاکھوں کی اس میں آپ کو آمدن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جیسے یہ لیبر یہاں پہ کام کر رہی ہے, تو لوگوں کی جو آپ کے ساتھ مطلب مل کے کام کر رہے ہیں, ان کو اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کو آپ نے مطلب اس میں ایک روزگار دیا ہوا ہے, تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا. خواتین کو اس لیے دیا ہوا ہے کہ دے آر دا بیسٹ پکرز. وہ مرد اسے اتنی اچھی پکنگ نہیں کر سکتے جتنی اچھی خواتین پکنگ کر سکتی ہیں. روزگار کے مواقع بالکل موجود ہیں. اب تو ہمارے اس ٹاؤن میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ضلع لودھرا کی چوتھی بڑی آبادی بن چکی ہے, اور یہ چوتھی بڑی آبادی جو ہے یہ صرف مزدوروں پہ مشتمل ہے. کہ یہاں پہ ایگریکلچر کی وجہ سے روزگار موجود ہے. کہ یہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چیز اور مینشن کروں گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 کمرشل بینکس آ چکے ہیں, اور آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پہ روزگار کی وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا اس میں رول ہے کہ ہم نے اس ایریا کو پاورٹی ایلیویشن میں ہم نے بہت کام کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہ یہاں پہ پاورٹی جو ہے وہ منیمم لیول پہ ہے. اچھا, ایک عام تاثر ہے اور دیکھتے بھی رہے ہیں ہم کہ خواتین کو جب خاص طور پہ زراعت میں انوالو کیا جاتا ہے, پہلے تو خاتون کو کسان نہیں مانا جاتا, اور زیادہ اس لیے بھی انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ کم لیبر پہ کام کرنے پہ راضی ہو جاتی ہیں, یا کسان انہیں کم مطلب معاوضہ دیتا ہے. تو آپ کے پاس یہاں پہ اس فارم پہ آپ کے پاس مرد بھی کام کر رہے ہیں, خواتین بھی کام کر رہی ہیں, تو معاوضے میں کوئی آپ کا بھی فرق ہے یا کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں؟ اس میں ہم جو ہے ان کو دہاڑی پہ نہیں رکھتے, ان کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ان سے, ڈسکس کرتے ہیں پراپر کہ یہ ایک کام ہے, اس کے کام کے کتنے پیسے لیں گے. تو وہ اپنی مرضی سے ہمیں جو پیسے بتائیں گے تو اس کے مطابق ہم ایگری ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جس پوائنٹ پہ ہم دونوں ایگری ہو جائیں, اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. میں یہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم پریفر کرتے ہیں خواتین کی لیبر کو مردوں کی لیبر کی نسبت, کیونکہ جتنی آنیسٹی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں مرد, سوری ٹو سے ٹو آل, کہ اتنی آنیسٹی کے ساتھ اور اتنی لگن کے ساتھ کام نہیں کرتے. چوہی صاحب, بتائیے گا کہ آپ تو اسے اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2007 سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, دیگر جو کسان ہیں, جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں, یا جو علاقے کے جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل. ہم یہاں پہ ہماری ایک پریکٹس ہے کہ صبح ہماری ایک اٹینڈنس ہوتی ہے اس تمام ورکرز کی, جس میں علاقے کے فارمرز بھی آتے ہیں. اگر کسی کو کوئی مسائل درپیش ہیں تو ان کو ہم صبح, جس طرح ایک ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے مریض کو دوائیاں, تو ہم انہیں ان کے پرابلم سن کے ان کی کچھ پکچرز کے ذریعے کوئی پتے لے کے آتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کون سی سپرے کریں, کس کراپ کے لیے کون سی سپرے کتنی مقدار میں کی جائے تو آپ کے وہ پرابلم حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم ایک اور سٹیپ آگے جا رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, وہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی اور فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہر سال 4 اسٹوڈنٹس, 4 سے 5 اسٹوڈنٹ کو 4 مہینے کے لیے اپنے فارم پہ رکھتے ہیں. ان کا رہائش, ان کا کھانا پینا کا بندوبست کرتے ہیں, اور جو بھی ایگریکلچر میں جدت ہم لے کے آ رہے ہیں یا لے کے آ چکے ہیں, یا جو ہم پریکٹسز کر رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو خود میں اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں سکھاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے
میں ایز اے فارمر ہونے کے ناطے اپنے ملک کو کچھ واپس کر سکتا ہوں. تو کہ اتنا کچھ آپ مطلب کر رہے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کے ایم او یو ہیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ کتنا بڑا مطلب آپ کا فارم ہے اور یہاں پہ کیا کیا آپ کاشت کر رہے ہیں کیا ایسا منفرد ہے کہ جو فیصل آباد سے یا ملتان یونیورسٹی سے وہ اٹھ کے اور ایک لودھرا کے ایک دیہاتی علاقے دھنوٹ میں وہ آ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بڑا مختلف چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹنل میں بھی ہیں، ٹنل کی بہت ساری اقسام جو بھی رائج ہیں اس وقت موجود ہیں. ہائی ٹنلز ہیں، گرین ہاؤس ہیں بڑے والے، اس کے اندر لو ٹنلز بھی ہیں. اور انگور ہم کر رہے ہیں. انگور کی ایک ورائٹی ہے سلطانی ناسی جو کہ 2012 سے ہم کر رہے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی وہ ورائٹی کامیاب ہے اس وقت تو اس کا اوریجن بھی اللہ نے ہمیں ہی بنایا. اور مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، وزٹرز کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ایز اے فل ٹائم بزنس بنایا اور اس کو لے کے ہم ایک فیملی بزنس سمجھ کے اس کو رن کر رہے ہیں. اور الحمدللہ چیزوں میں ایکسل بھی کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ شاید لوگ ہمارے پاس، یہ یونیورسٹی ہمارے پاس، یا انٹرنیشنل وزٹرز ایون یو سی ڈیوس سے، اٹلی سے، نیدرلینڈ سے یہاں پہ ریسرچرز آتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اپنی معلومات ایکسچینج بھی کرتے ہیں اور ہم فارم اپنا جو ہے وہ سارا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں شیئر کرتے ہیں. نالج بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج شیئرنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا آگے جانے کا اگر کوئی راز ہے تو یہ نالج شیئرنگ ہی ہے. اچھا چوہی صاحب، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی جہاں پہ یہ نالیوں پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اسٹرابری کے پودے لگائے ہوئے ہیں، وہیں پہ پیاز بھی ساتھ ہے، تو یہ ایک ٹائم میں 2 فصلیں ڈبل منافع کے چکر میں؟ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس گیپس آ جاتے ہیں پلانٹس لگاتے ہوئے، یا کوئی ہمیں یہاں پہ کیونکہ میں مینشن شاید نہیں کیا پہلے کہ ڈرپ اریگیشن کے تھرو ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں اسٹرابیری کو. تو ڈرپ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پیاز یا لہسن بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس بیڈس کی سائڈوں میں کچھ جگہیں بچتی ہیں تو وہاں ہم پیاز لگا دیتے ہیں جو ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن میں بھی کام آتا ہے، یا ہمارے جو کچن میں جو لیبر کے کچن چلتے ہیں تو اس میں بھی ہم گھر کا پیاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کر لیتے ہیں. ڈبل منافع آپ کہہ سکتے ہیں، جی ایک تیر میں 2 شکار آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا ڈرپ ایریگیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کنسیپٹ کب آیا، آپ نے اسے کب شروع کیا، اور یہ بیسیکلی ہے کیا، مطلب کیسے آپ اسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈرپ ایریگیشن کا کانسیپٹ تو بہت پرانا ہے. پاکستان میں ہم نے جو پہلی دفعہ لگایا تھا وہ 2007 کے اندر لگایا تھا. ڈرپ کا جو پہلا یونٹ ہم نے لگایا تھا، اس میں بیسیکلی ایک تو آپ واٹر کنزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا فرٹیلائزر کی جو ہے تھوڑی اماؤنٹ ود ہائی ایکوریسی پلانٹس تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی پانی بھی بچ گیا، فرٹیلائزر بھی بچ گیا، اور اس میں الیکٹریسٹی کی بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے یہ سولر پاورڈ ہے، اور بیسکلی ان کو ہم ہائی ایفیشنسی یونٹس بھی کہتے ہیں کہ جس میں ایفیشنسی مطلب کم خرچے کے ساتھ آپ زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. چوہی صاحب، میں جب آ رہا تھا راستہ لودھرا آپ کے علاقے میں تو اتنا کچھ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فارنرز بھی آتے ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، لیکن یہاں تک آنے میں جو جن راستوں پہ چل کے آئے ہیں وہ تو مطلب جو ہے نا نہیں لگتا کہ یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں جن میں کسی حد تک جو ہے نا وہ آپ بھی شامل ہیں کہ آپ یہاں پہ اتنی سروسز دے رہے ہیں، تو اس پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا یا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، یا آپ نے بطور سوشل ایکٹیوسٹ یہاں کے جو نا آپ بڑے کسان ہیں اس کے ناطے آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ آواز جی ہر فورم پہ اٹھائی ہے. سی ایم پی ایم لیول تک ہم آواز جہاں بھی موقع ملتا ہے کبھی جانے کا ہم بلاتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے بھی ایگریکلچر کے حوالے سے. تو اس میں میں یہ ایک چیز کہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ جو ہمیں اب تک سمجھ آیا ہے، حکومت کی زراعت پرائرٹی کبھی بھی نہیں رہی کسی بھی دور میں. 2012 میں میاں شہباز شریف صاحب ہمیں برلن لے کے گئے، ہم پہلی دفعہ وہاں پہ گئے. پہلی دفعہ پاکستان اپنی ویجیٹیبلز کو وہاں پہ لے کے گیا. انٹرنیشنل گرین ویک میں ایک ایکسپو تھا جہاں ہم نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. تو وہاں سے آنے کے بعد جو ہمیں چیزیں کمی نظر آئی وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. منڈیوں تک جو رسائی ہے ہمارے پاس فارم سے مارکیٹ تک، فارم سے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے آگے انٹرنیشنل روٹس تک نہ فلائٹس ہیں، نہ روڈز ہیں، نہ کولڈ سٹوریجز ہیں.
بہت بار کہہ چکے ہیں، بارہ بارہ کہہ چکے ہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی شاید یہ پرائرٹی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ایگریکلچر بہت پیچھے جا رہا ہے ہمارا۔